تمہارے لالا کو بریانی کے علاوہ اور کیا پسند ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا تھا۔ انہیں میٹھے میں گاجر کی کھیر بہت پسند ہے، وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ میں نے کہا اور؟ میری بات پہ فاطمہ سوچنے لگی۔ ویسے سب کچھ کھا پی لیتے ہیں، پر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں مسکرائی تھی، ایسے ہی، چلو تم اپنا سبق یاد کرو، یہ کہہ کے میں کچن میں چلی آئی۔ گاجر کدوکش کی، چاول بھگوئے، گاجر کی کھیر بنانے لگی۔ واصف میرا ماموں ذات تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا وہ، مگر اتنا ہی مغرور بھی تھا۔ کسی بھی لڑکی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے متاثر ہو جائے۔ میں نے سنا تھا کہ مرد کے دل میں اترنا ہے تو معدے کے راستے سے گزر کے ہی جانا پڑتا ہے۔ آج کل میں ایسے ہی تجربے کر رہی تھی کچن میں۔ گاجر کی کھیر بنا کے میں نے رکھ دی۔ فاطمہ کو ممانی میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر پاس پاس ہی تھے۔ شام تک جب گاجر کی کھیر ٹھنڈی ہو گئی تو میں کھیر ماموں کے گھر ممانی کو دینے چلی گئی۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہونے لگی، عین اسی وقت واصف باہر جا رہا تھا۔ وہ بڑی عجلت میں تھا، مجھ سے بری طرح سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ میں فوراً سے پیچھے ہوئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کے وہ بوکھلایا تھا، یا شاید ڈر گیا تھا۔ اوہ تم؟ میں نے کہا وہ میں ممانی کے لیے گاجر کی کھیر لائی تھی۔ کہنے لگا ہاں امی اندر ہی ہے، جاؤ دے دو۔ بڑا لاپرواہ انداز تھا۔ میں اندر گئی تو ممانی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ کہنے لگی یشما بیٹا آ جاؤ اندر۔ میں نے کھیر شیلف پہ رکھ دی۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ممانی جان کھیر ہے۔ واہ بھئی گاجر کی کھیر! وہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا ممانی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ کہنے لگی پالک گوشت۔ میں نے کہا آپ پیچھے ہٹے، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی تم کیوں بناؤ گی، میں پکا لوں گی۔ لیکن میں نے ممانی کو کہا ارے آپ رہنے دیں، آپ گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں۔ میں نے پالک گوشت بنا دیا۔ ممانی نے گاجر کی کھیر تھوڑی سی کھائی۔ لاجواب بنی ہے ماشاء اللہ، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ میں یہ سن کے خوش ہو گئی۔ میرے واصف کو بہت پسند ہے گاجر کی کھیر۔ یہ کہتے ہوئے ممانی نے وہ باؤل فریج میں رکھ دیا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ اگلے روز میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارے لالا نے گاجر کی کھیر کھائی تھی؟ فاطمہ کچھ سوچنے لگی، کہنے لگی ہاں کھا تو رہے تھے، اور امی سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھی کھیر بنائی ہے، روز بنایا کریں۔ یہ سن کے میرے دل میں تو جیسے بہاریں لوٹ آئیں۔ مجھے شروع سے ہی اپنا ماموں زاد کزن واصف اچھا لگتا تھا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس سے خاموش محبت کرنے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ جو کچھ واصف کو پسند ہے وہ میں بہتر سے بہترین پکاؤں۔ وہ کافی گڈ لکنگ تھا۔ خیر خوبصورت تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، ہاں البتہ نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ میرے بال بھی کچھ گھنگریالے سے تھے، بہت زیادہ گھنگریالے نہیں لیکن پھر بھی اسٹریٹ نہیں تھے۔ بہرحال کچھ میں سادہ رہنے کی عادی تھی، ہر وقت تیل لگا کے چٹیاں بنائے رکھتی تھی تاکہ میرے بال سیدھے رہ سکیں، لیکن میرے بال سیدھے رہتے ہی نہیں تھے، اور ری باؤنڈنگ وغیرہ کروانے سے میں ڈرتی تھی، کیونکہ اکثر لڑکیوں کے بالوں کا خاصا ستیہ ناس ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ میرے بال خاصے لمبے تھے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کمر سے بھی کافی نیچے، لیکن جب کھولتی تھی تو شرمندگی سی ہوتی تھی، کیونکہ میرے بہن بھائی میرے بالوں کا مذاق اڑانے لگتے تھے کہ چڑیا کا گھونسلہ لگ رہا ہے، اس لیے میں زیادہ تر چٹیا ہی بنا کے رکھتی تھی۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے کہتی تھی یشما آپ اسٹریٹنر سے بال سیدھے کیوں نہیں کر لیتی، اور بھی لمبے اور خوبصورت لگیں گے۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے۔ کہیں شادی یا فنکشن پہ بھی جانا ہوتا تھا تو میں اپنے بال نہیں کھولتی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ کر لیتی تھی اور نظر کا چشمہ بھی نہیں اتارتی تھی۔ ابھی بھی ہماری خالہ کے گھر میں ان کی بیٹی کی شادی تھی، ہم سب لوگ تیار ہو کے گئے، عارفہ کی شادی تھی۔ جیسے اس کی مہندی کی رسم ہوئی، ہم سب نے مہندی اور اپٹن اس کے لگایا تو میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ کہنے لگی اب اس کے اپٹن لگاؤ، اب اس کی باری ہے۔ میں نے کہا ہٹو، مجھے ابھی نہیں لگوانا۔ میں جلدی سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔
میری والدہ ممانی سب ہنسنے لگی، کہنے لگی ارے اب عارفہ کے بعد تمہاری ہی باری ہے، اس سے تو اب تم ہی چھوٹی ہو۔ زبردستی میری کزنوں نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا، میرے چہرے پہ میرا ہاتھوں پہ اپٹن لگانے لگی۔ میں نے کہا امی پلیز ان کو منع کریں نا، مجھے نہیں لگوانا۔ میرے چشمے تک پہ اپٹن لگ چکا تھا اور میری والدہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے نا، تمہاری بھی جلدی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہاں آپ تو چاہتی یہی ہیں۔ میں نے اپنی کزنوں کو پیچھے دھکا دیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تبھی ممانی امی سے پوچھنے لگی کہ کوئی رشتہ دیکھا ہے آپ نے یشما کا؟ یہ سن کے میرا دل پتہ نہیں کیوں زور زور سے دھڑکا کہ شاید وہ واصف کے لیے مجھے مانگنا چاہتی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں اس کے چچا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں تو پتہ ہے شہباز کی کبھی اپنے بھائی عرفان سے بنی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو میری بیٹی کے ساتھ میرے کیے کی اکڑ بازی رکھے، اور پھر رخسانہ کی عادت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ لیکن عرفان کا بیٹا جعفر پیچھے پڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے شادی کروں گا تو صرف یشما سے۔ یہ سن کے میرے ہوش ضرور اڑے تھے، مجھے تو امی نے بتایا تک نہیں تھا، میں تو واصف کے خواب آنکھوں میں سجا کے بیٹھی تھی۔ میری ممانی کہنے لگی ارے اگر لڑکا اتنی چاہت دکھا رہا ہے تو میں تو کہوں گی آپا کہ ہاں کر دیں۔ یہ سن کے پتہ نہیں مجھے بہت دکھ ہوا۔ کیا ممانی یہ نہیں کہہ سکتی تھیں کہ جب واصف ہے تو آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لڑکی ہونا سب سے بڑی مجبوری ہے کہ وہ خود سے اظہار نہیں کر سکتی۔ آئے روز میں واصف کی پسند کی چیزیں ممانی کے گھر بھیجتی تھی اور وہ کھاتا بھی تھا، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی کرتا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہو یا کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہو۔ کئی بار ہمارے گھر بھی آتا تھا، کہتا تھا پھپھو مجھے پکوڑے کھانے ہیں، اور یشما پکوڑے بہت مزے کے بناتی ہے، تو میں فوراً کچن میں چلی جاتی اور اس کے لیے پکوڑے بناتی، چائے بناتی۔ لیکن ممانی کی بات سے تو جیسے میں دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ میں صحن میں بنے ہوئے واش بیسن میں اپنا منہ دھونے لگی۔ میں نے اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھ دیا، اپنا منہ ہاتھ دھو رہی تھی جب واصف وہاں آیا۔ ارے یہ تم کیا کارٹون بنی ہوئی ہو؟ اس وقت دوپٹہ میرے گلے میں تھا، میرے بالوں کو میری کزنوں نے بکھیر کے رکھ دیا تھا، مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا وہ پتہ نہیں عارفہ کو کیا سوجی، مجھے خام خواہ میں اپنا اپٹن لگا دیا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا وہی دکیانوسی بات ہے کہ تم اپٹن لگا لو تو اس کے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ سامنے رسی پہ لٹکتے ہوئے تولیے کو میں نے پکڑا، اپنا ہاتھ منہ صاف کرنے لگی۔ مجھے نظر کا چشمہ اسی نے پکڑایا۔ میں نے جلدی سے چشمہ پہنا اور سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ کہنے لگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری شادی اتنی جلدی ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا ایسے ہی بس، پتہ نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے بڑے عجیب سے انداز سے دیکھا، جیسے میں بہت بری ہوں یا میں ایسی نہیں ہوں کہ جسے کوئی پسند کرے۔ تبھی میری چھوٹی بہن آ گئی، کہنے لگی واصف بھائی آپ کو پتہ ہے جعفر بھائی مرتے ہیں آپ ہی پہ۔ شاید وہ واصف کی بات سن چکی تھی۔ واصف کہنے لگا اچھا پھر تو اگلی شادی یشما کی ہونے والی ہے۔ مجھے ایک امید تھی کہ شاید اس کا دل یہ سن کے بجھ گیا ہوگا، یا اس کا چہرہ اداس ہوگا، یا اس کے چہرے پہ کوئی تاثر ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ جو کچھ میں دیکھنا چاہتی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ میری بہن ورشا کہنے لگی واصف بھائی آپ کو پتہ ہے چچا 2 بار رشتہ لے کے آ چکے ہیں، وہ تو بابا نے ابھی تک انہیں ہاں کی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں نہیں کی؟ انہیں کر دینی چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگا جیسے وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلنے دے؟ شاید جان بوجھ کے میرا دل دکھا رہا تھا۔ یہ کہہ کے وہ اندر کی طرف چلا گیا۔ کھانا بھی لگ چکا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ہنس رہا تھا، سب سے مذاق کر رہا تھا۔ میں واپس آ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ نہ تو ممانی نے کوئی آسرا دیا تھا اور نہ ہی واصف کا انداز کچھ ایسا لگا۔ اوپر سے وہ جعفر کا بچہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ برا تھا،
بس مجھے پسند نہیں تھا۔ بہرحال مجھے پوری رات رونا آتا رہا۔ شاید اندر ہی اندر میری والدہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ ماموں یا مومانی میرا رشتہ مانگ لے۔ صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور میں جاگ رہی تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور رو رو کر اپنے لیے واصف کو مانگنے لگی، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے دعاؤں میں بہت مانگا تھا۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ میں خود ہی ڈھیٹ بن کے واصف سے بات کر لیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ ہو اور وہ یہی چاہتا ہو کہ میں خود سے اظہار کروں، کیونکہ آج کل کا دور ایسا تو نہیں ہے کہ صرف لڑکے اظہار میں پہل کریں، لڑکیاں بھی تو کر لیتی ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے ہمت جتائی۔ میں ماموں کے گھر اس وقت گئی جب واصف آفس سے واپس آتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، مومانی چائے بنا رہی تھی۔ واصف آفس سے آتے ہی چائے پیتا ہے۔ میں نے کہا میں بنا کے دے آتی ہوں۔ کہنے لگی چلو تم دے دو، مجھے تو ویسے بھی مغرب کی نماز پڑھنی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے چائے بنائی اور واصف کے کمرے میں اسے دینے چلی گئی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ وہ کہنے لگا امی آ جائیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ تم یہاں؟ میں نے کہا وہ میں چائے دینے آئی تھی، مومانی نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہنے لگا اچھا یہاں رکھ دو۔ میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ میں نے کہا وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ کہنے لگا اچھا کیا بات کرنی تھی؟ اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا، میری طرف متوجہ ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے منہ سے کیسے کہوں۔ میں نے کہا وہ ایکچولی میں بہت ہچکچا رہی تھی۔ بہت مشکل لگ رہا تھا اپنے منہ سے یہ کہنا کہ واصف میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، تمہیں دعاؤں میں مانگتی ہوں، لیکن میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کہنے لگا بولو بھی کیا بات ہے؟ کیا فاطمہ کی فیس بڑھانی ہے؟ ہاں تو وہ تو میں امی سے کہہ رہا تھا کہ بہت محنت سے پڑھا رہی ہے، اس لیے فیس بڑھا دیں۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں تو فیس لینے کو تیار ہی نہیں تھی، وہ تو مومانی زبردستی دے جاتی ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر بھی تمہاری محنت تو لگتی ہے نا، اچھا بتاؤ پھر کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ دراصل۔ کہنے لگا کیا ہوا، چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ جو چیز چاہیے بتا دو، بازار سے کچھ منگوانا ہے تو میں لا دیتا ہوں، اس میں اتنا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کہہ دیا، میں نے کہا واصف آئی لو یو۔ میں نے ایک پل نہیں لگایا تھا، یہ کہہ کے میں اس کے کمرے میں رکی نہیں تھی، فوراً سے باہر نکل گئی، بلکہ مومانی کے گھر سے ہی نکل کے اپنے گھر میں آ گئی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے گا۔ بہرحال تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے محبت کا جواب محبت سے ملے۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور بڑی زور سے ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا میں واصف ہوں۔ لہجہ بڑا سخت تھا، میری تو جیسے جان نکلی۔ اس وقت امی بھی کلام پاک پڑھ رہی تھی، ورشہ اپنے اسکول کا پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا دروازہ کھلا ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا بڑے غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا کہہ کے آئی ہو تم مجھے؟ کوئی شرم حیا ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ اس کا لہجہ کافی بلند تھا، مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے اکھڑ جائے گا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا واصف پلیز آہستہ بات کرو۔ کہنے لگا آہستہ بات کروں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے بارے میں اس قسم کی سوچ رکھتی ہو۔ شکل دیکھی ہے تم نے آئینے میں؟ تم جیسی لڑکی کو پسند کروں گا میں اپنے لیے؟ میرا معیار ابھی اتنا نہیں گرا کہ میں تم جیسی لڑکی کو پسند کروں۔ میری والدہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ کہنے لگی واصف کیا ہو گیا؟ کہنے لگا پھوپھو آپ کو پتا ہے اس نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ میری تو جان نکلی تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ،
کہنے لگا کیوں چپ ہو جاؤں؟ پھپھو کو بھی تو پتا چلنا چاہیے نا کہ تم کیا سوچ رکھتی ہو میرے لیے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ میں نے کہا پلیز واصف، جو ہو چکا ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے، امی کے سامنے کوئی بات مت کرنا، میں اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ کہنے لگا کیوں نہ کروں؟ میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا ہے، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، میں تو شرمندہ ہو کے رہ گئی تھی۔ کہنے لگا میں بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے یہ میرے بارے میں کتنی گندی اور گھٹیا سوچ رکھتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہن سمجھا کیونکہ فاطمہ کے علاوہ ہماری کوئی اور بہن نہیں ہے، اور یہ مجھ سے ابھی محبت کا اظہار کرتی ہوئی آئی ہے۔ پھپھو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کہہ رہی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ بات ہے کرنے والی؟ اسے شرم نہیں آتی؟ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے پھر ایسی باتیں کرتا ہے۔ اپنی شکل آئینے میں دیکھی نہیں اور چلی ہیں مجھ سے محبت کرنے۔ بڑی ذلت کا تھپڑ تھا جو اس نے میرے منہ پہ مارا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں رونے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے واصف؟ میرے آنسوؤں کو دیکھ کے کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ نا کتنی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، کتنی سطحی سوچ کی مالک ہو تم۔ میری والدہ میرے پاس آئیں، ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنی بے شرم اور بغیرت ہو گئی کہ اپنے منہ سے یہ بات کہہ کے آئی ہو۔ میری والدہ نے واصف سے کہا بیٹا میں معافی مانگتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں پھپھو، معافی مانگنے والی بات ہی نہیں ہے، میں اس لڑکی سے ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا، بہت عزت تھی میرے دل میں اس کے لیے، جو ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اسے سمجھا دیجیے گا کہ آئندہ ہمارے گھر نہ آئے۔ ابھی تو میں نے امی سے یہ بات نہیں کہی۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا تم یاسمین سے کوئی بات نہ کہنا پلیز، میں اسے سمجھا لوں گی، آئندہ یہ کبھی تم لوگوں کے گھر نہیں آئے گی۔ کہنے لگا بہت شکریہ پھپھو۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میری ماں کہنے لگی یہ کیا کیا ہے تم نے؟ عقل نہیں تھی کیا تم میں؟ اپنے ساتھ ساتھ تم نے مجھے بھی شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، بیڈ پہ لیٹ کے رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ جملہ مجھے آہانت کا اتنا زور کا تماچا مار دے گا۔ وہ چاہتا تو مجھے پیار سے بھی کہہ دیتا کہ مجھے تم پسند نہیں ہو، بات کو یہیں ختم کر دو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھے ذلیل کیا۔ ورشا میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی آپ کو پتا تو ہے واصف بھائی کتنے مغرور قسم کے ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام مت لو۔ اگلی روز فاطمہ مجھ سے پڑھنے کے لیے نہیں آئی، میں جانتی تھی کہ اسی نے روکا ہوگا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں تمہارا رشتہ جعفر سے ہی طے کر دوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ شاید میری قسمت میں جعفر ہی لکھا ہے۔ انہی دنوں میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن میری ماں کو شاید میری شادی کی پڑی ہوئی تھی۔ رات کو میرے والد اور والدہ دونوں نے کہا کہ کل کو عرفان آئے گا اور ساتھ میں ہم لوگ رشتہ پکا کر دیں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک تو شادی سے پہلے جعفر ہمارے گھر نہیں آئے گا، اور دوسرا میں ایم اے انگلش کرنے کے بعد شادی کروں گی۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی ابھی تو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے، ابھی شادی کا ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگلے روز میری بہن مجھ سے کہنے لگی آپی آپ نے پہنا ہوا کیا ہے؟ بس کاٹن کا جوڑا، آج تو چچی نے رشتہ پکا کرنے آنا ہے، کوئی کپڑے تو اچھے پہن لینا، میں آپ کے بال بنا دوں، اور یہ چشمہ تو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ میں نے کہا بس بہت ہو گیا، میں اسی طرح بیٹھوں گی، انہیں قبول ہوں تب بھی اور نہیں قبول تب بھی۔ کہنے لگی ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اپنا اصل چہرہ آئینے میں نظر آ گیا ہے کہ میں کیسی ہوں۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے، مجھ سے اپنی ریجیکشن برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی آپ چھوڑیں واصف بھائی کی باتوں کو، وہ ویسے ہی بڑے مغرور قسم کے ہیں، اللہ ہی ان کی اکڑ توڑے گا۔
میری اپیا بہت پیاری ہیں اور لے کے آئی تھی. میرا ماتھا چومنے لگیں، اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹھائی کھلائی. پتہ نہیں کیوں میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی. مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی، چاہ کے بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی. حالانکہ چچی بار بار کہہ رہی تھیں کہ جعفر کا تو بہت دل تھا کہ وہ ساتھ آئے، لیکن بہرحال اسے تو ایسی اجازت ملی ہی نہیں. شاید وہ انڈائریکٹلی یہ سنا رہی تھیں کہ ہم نے اسے بلایا نہیں ہے. میری والدہ کہنے لگی تم تو جانتی ہو اپنے بھائی کی عادت کو، انہیں شادی سے پہلے یہ سب چیزیں پسند نہیں ہے. چچی کہنے لگی بھابھی رہنے بھی دے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ ویسی ہی سوچ رکھتے ہیں. میں تو شادی بھی جلدی کرنا چاہتی تھی، لیکن یوشما آگے پڑھنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں. میں بالکل بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی. میں چاہ کے بھی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا پائی. جیسے ہی چچا چچی گئے، ورشا نے مٹھائی پلیٹ میں ڈالی اور مومانی کے گھر دینے چلی گئی. میں تو اب ماموں مومانی کے گھر جاتی ہی نہیں تھی. اگلے روز مومانی اور ماموں ہمارے گھر پہ آئے. میری والدہ سے کہنے لگے آپ نے بڑی خاموشی سے یوشما کا رشتہ بھی طے کر دیا. میری والدہ کہنے لگی نہیں، ابھی تو بس دونوں بھائیوں کے بیچ میں بات طے ہوئی ہے. 6 مہینے تک انہوں نے منگنی کرنی ہے اور پھر 1.5 سال بعد شادی. مومانی کہنے لگی بڑا اچھا فیصلہ کر لیا آپ نے. آج کل میں بھی واصف کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں، لیکن اتنا نخرے باز ہے تمہارا بھتیجا، اچھی خاصی لڑکیوں میں 100 عیب نکال کے منع کر دیتا ہے. پتہ نہیں بھائی اسے کیسی لڑکی چاہیے. میں فوراً سے اٹھ گئی. میں نے کہا میں ماموں مومانی کے لیے چائے بنا دیتی ہوں. چائے بناتے ہوئے میرے آنسو بہہ رہے تھے. بڑا ذلیل کیا تھا اس نے مجھے. بہرحال ماموں مومانی بھی چلے گئے. میرا یونیورسٹی میں بھی داخلہ ہو گیا. میں یونیورسٹی جانے لگی. رات کو ایک بار جعفر کی کال آ رہی تھی، لیکن میں نے نہیں اٹھائی. دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار میں نے تنگ آ کے فون اٹھایا. میں نے کہا جی فرمائیے. چاہ کے بھی میں اپنا لہجہ متوازن نہیں رکھ پائی. وہ شاید میرے لہجے کی سختی کو محسوس کر چکا تھا. کہنے لگا کیا بات ہے، اتنی اکتائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو. میں نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، اپنے آپ کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کی. میں نے کہا بس میں سو رہی تھی. کہنے لگا 11 بجے ہی سو رہی تھی. میں نے کہا جی ہاں، میں یونیورسٹی جاتی ہوں اس لیے. کوئی کام تھا آپ کو؟ کہنے لگا کیوں، بغیر کام کے فون پہ بات نہیں کر سکتا تم سے. میں نے کہا انسان فون کام کے لیے کرتا ہے نا. کہنے لگا منگیتر کو تو اور بھی بہت کچھ کہنے سننے کے لیے کر لیا کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں پلیز جعفر، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے. مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے شادی سے پہلے کی بات چیت. میں اسے مناسب نہیں سمجھتی. آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو ٹھیک ہے، آپ کال کر لیں کیونکہ ہم کزنز بھی ہیں، لیکن پلیز میں اور کوئی بھی باتیں نہیں کرنا چاہتی. اس نے گہری سانس لی. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، یعنی شادی تک صبر سے ہی کام لینا پڑے گا. میں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا. میں تکیے سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر چکی تھی. واصف کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ شکل دیکھی ہے تم نے آئینے میں، تم جیسی کو پسند کروں گا میں. یہ 2 جملے ایسے تھے جو میرے اندر آگ لگاتے تھے. حالانکہ ورشا سو رہی تھی، اسے بھی صبح اسکول جانا تھا، لیکن میں نے کمرے کی لائٹ کھول دی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. اپنا چہرہ غور سے دیکھنے لگی. میری رنگت سفید تھی، میری رنگت دودھیا سفید تھی. ایسا کیا تھا میرے چہرے میں کہ اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ریجیکٹ کیا. تواتر سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. شاید میرے گھنگریالے بالوں کی وجہ سے، یا شاید میرے اس چشمے کی وجہ سے، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی. مجھے اپنا چہرہ بدصورت سا لگ رہا تھا، اتنا بدصورت کہ جسے دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں. حالانکہ عام شکل و صورت والی لڑکیاں بھی جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہیں تو انہیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے.
ہر انسان کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے، چاہے سامنے والے کو لگے یا نہ لگے، لیکن مجھے برا لگ رہا تھا۔ شاید میں خود کو واصف کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کچھ عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ میرا جی چاہا کہ اپنے آپ کو نوچوں، اپنی شکل کو بگاڑ کے رکھ دوں۔ میرے رونے کی آواز سن کر ورشا کی آنکھ کھلی، مجھے یوں روتا دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آپی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا، میں بہت بری لگ رہی ہوں نا، میری شکل اچھی نہیں ہے نا ورشا؟ وہ میری شکل دیکھ کے حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے یہ؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں غور سے نہیں دیکھا ہوتا تو کبھی اس سے محبت کا اظہار نہ کرتی۔ ورشا کہنے لگی، آپ کیوں اتنا سوچ رہی ہیں؟ دفع کریں اسے۔ جعفر بھائی کو آپ اچھی لگی ہیں نا، تو ہی انہوں نے 2 بار پہلے بھی چچا چچی کو بھیجا تھا۔ میں نے کہا، لیکن میں اسے تو اچھی نہیں لگی نا، میں اسے کیوں اچھی نہیں لگی؟ تمہیں نہیں پتا، میں نے اسے دعاؤں میں مانگا تھا۔ میں رونے لگی، ورشا کے ساتھ لگ گئی۔ وہ مجھے چپ کروا رہی تھی، حالانکہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن مجھے تسلیاں دے رہی تھی کہ چھوڑے اسے، لیکن مجھے اندر سے چین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کر لی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ وہاں میں نے کافی لڑکیوں کو دیکھا، بڑی اسٹائلش سے تھیں، حالانکہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی بن کے آتی تھیں۔ مجھے بھی کہتی تھیں کہ تم اتنی پیاری ہو، بالوں کو یہ ریباؤنڈنگ کیوں نہیں کروا لیتی؟ میں نے کہا، ایسے ہی، میں نے سنا ہے کہ بال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میری ایک کلاس فیلو کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا یار، اتنے بھی بال خراب نہیں ہوتے، پتہ ہے میرے بال بھی تمہاری طرح تھے، اور لڑکے مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ریباؤنڈنگ کروائی، لینز لگائے، اپنے آپ کو اسٹائلش بنایا۔ اب تو جو مجھے دیکھتے نہیں تھے اب نظریں پلٹنا بھول جاتے ہیں۔ اس کی بات پتہ نہیں کیوں میرے دل کو جا کے لگی۔ میں گھر آئی تو میں سوچ چکی تھی کہ ایک بار میں واصف کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں۔ ایک بار میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ میرے نام کی مالا جپے گا وہ۔ شاید میرے اندر بغاوت سر اٹھانے لگی تھی، یا یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی تذلیل کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ فضول خرچی کی میری عادت نہیں تھی، اس لیے میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں بڑے آرام سے اپنے بالوں کی ریباؤنڈنگ کروا سکتی تھی۔ میں پارلر چلی گئی۔ پورا دن لگا تھا میرے بالوں کی ریباؤنڈنگ ہوتے ہوئے، کیونکہ میرے بال بہت لمبے تھے۔ اب میرے بال بالکل اسٹریٹ ہو چکے تھے۔ پھر میں نے آگے سے بھی اپنے بالوں کو اسٹائل میں کٹوایا۔ میں خود کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بیوٹیشین بھی کہنے لگی کہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ بہرحال میں گھر آ گئی۔ اگلے روز اپنی نظر کے لیے لینز لگوائے۔ کہنے لگی کہ آپ تو بے حد پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی تصویر کھینچ کے جعفر بھائی کو بھیجوں؟ میں نے کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہی دنوں میری والدہ کہنے لگی کہ وہ تمہاری ممانی کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یشما فری ہے تو میرے گھر آ کے کھانا بنا دے۔ میں نے کہا، امی مجھے نہیں جانا، میں یہیں پہ کھانا بنا دیتی ہوں، آپ ان کے گھر بھجوا دیجیے گا۔ اتنی تو میں بھی گری پڑی نہیں تھی، اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی میں ممانی کے گھر چلی جاتی۔ بے شک وہ ہر بات سے انجان تھی، لیکن مجھے فی الحال واصف کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ میں نے کھانا بنا دیا۔ ورشا سے میں نے کہا کہ جاؤ ممانی کے گھر دے آؤ۔ کہنے لگی، نہیں، وہ واصف بھائی آ رہے ہیں نا۔ یہ سن کے میں نے کھانے کا باؤل کچن میں رکھ دیا اور خود آٹا گوندنے لگی۔ ورشا کب اپنے کمرے میں گئی، کب نہانے چلی گئی، مجھے پتا نہیں تھا۔ امی گھر پہ نہیں تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا، ورشا کہاں ہو تم؟ لیکن وہ کمرے میں تھی۔ میرے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے۔ دروازے کی آواز سنائی دی تو میں نے کہا، ایک تو یہ لڑکی بھی نہ، مجبوراً مجھے ہی باہر کا دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا کیونکہ میرے دونوں ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا تھا۔ میرے سر سے دوپٹہ تک اتر چکا تھا۔ جب واصف اندر آیا، میں نے کہا، وہ میرے ہاتھوں میں آٹا لگا ہوا ہے، آپ کچن میں سے کھانے کا باؤل لے جائیں۔ میں لاؤنج میں ہی کھڑی رہی۔ وہ نظریں چرا کے سیدھا کچن میں چلا گیا۔
کھانے کا باؤل اٹھا کے واپس آنے میں اسے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ جائے تو میں دروازہ بند کروں، لیکن لاؤنج کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، میرے بال بار بار اڑ کے میرے چہرے پہ آ رہے تھے اور میں بڑی مشکل سے انہیں پیچھے کر رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے۔ اتنا ٹائم تو نہیں لگتا تھا کچن سے باؤل اٹھا کے باہر آنے میں۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو واصف ہاتھ میں باؤل پکڑے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، شاید میرے بالوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن نظروں کے تصادم پہ ہڑبڑا کے رہ گیا۔ پھر فوراً سے نظریں چرا کے باہر جانے لگا، لیکن رک گیا۔ کہنے لگا منگنی مبارک ہو۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ کہنے لگا منگنی کے بعد تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ اس کی تعریف میرے لیے اب بالکل بے معنی تھی، کیونکہ وہ ظاہری چیزوں پہ مرتا تھا۔ میں نے کہا آپ کو شاید دیر ہو رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں دروازہ بند کرنے لگی، لیکن اس نے پھر سے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ پھر کہنے لگا وہ آئی ایم سوری یوشما، میں اس دن کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، غلطی میری ہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اوقات سے بڑھ کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے دروازہ بند کر دیا، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے۔ بہرحال میں واپس آ گئی، آٹا گوندا۔ تب تک ورشا بھی نہا کے آ چکی تھی۔ چائے ہم دونوں بہنوں نے پی، لیکن چائے پیتے ہوئے میں بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ ورشا کہنے لگی آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں بری طرح سے چونکی۔ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔